الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ پاکستانی لبرلز جو ہیں، ان کا ایک مشن ہے کہ پاکستان کی جو اسلامی شناخت ہے اس کو مٹا دیا جائے، اور اس کے لیے ان کو جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کریں گے۔ اس کے لیے ان کو جھوٹ بولنا پڑے، ان کو سچ بولنا پڑے، ان کو پروپیگنڈا کرنا پڑے، وہ اس پروپیگنڈے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو چنانچہ اسی مشن پہ وہ کاربند ہے، اور کیا کرتے ہیں جی، مطالعہ پاکستان میں جھوٹ لکھا ہوا ہے، ضیاء الحق نے جھوٹ داخل کروا دیا، اور جھوٹ کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ سید مزمل حسین جو ہے لبرلز کے ایک فرنٹ مین ہیں، اور یہ ایک صحافی بھی ہیں اور دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے قیصر احمد راجہ صاحب ان کی صحیح واٹ لگا چکے ہیں، لیکن ان کے جھوٹوں کو ایکسپوز کر چکے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوا کہ ادھر سے یہ فرار ہو گئے ہیں، قیصر احمد راجہ کا سامنا کرنے سے یہ فرار ہو گئے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولے اور جھوٹ سنائیں۔ وہ گوئبلز تھا نا، ہٹلر کا جو وزیر اطلاعات تھا، وہ کہتا تھا جھوٹ اتنا بولو کہ لوگوں کو سچ محسوس ہونے لگے۔ تو یہی ایجنڈا کچھ ہمارے لبرلز کا ہے، اور چونکہ یہ فیشن بن چکا ہے جی ضیاء الحق کے خلاف بولنا، اور پاکستان میں جو کوئی ہے اسلامائزیشن کے خلاف بولے گا وہ ایک قسم کا لبرلز کا ہیرو ہوگا۔ تو یہی ہیرو بنے ہوئے ہیں جناب مزمل حسین صاحب۔ مزمل حسین صاحب نے ڈسکس کیا ہے محمد بن قاسم کو، اور لڑتاڑا ہے کہ یہ سارا جی جھوٹ ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دراصل محمد بن قاسم کی سٹوری جھوٹ نہیں ہے۔ جو کچھ جو ہے مزمل حسین صاحب کہہ رہے ہیں یہ صریحاً اور سفید جھوٹ ہے۔ وہ کس طرح سے کہتے ہیں جی، 1216 میں ایک کتاب لکھی گئی چچ نامہ کے نام سے، اس میں یہ سٹوری جو ہے فیسینیٹ کی گئی، فکشن کچھ ایڈ کیا گیا، اور محمد بن قاسم کی جو سٹوری ہے وہ ایڈ کر دی گئی، جبکہ یہ واقعہ ہوا 712 میں۔ تو 500 سال بعد یہ سٹوری جو ہے محمد بن قاسم کی، اس کو ایڈ کیا گیا ہے ہماری تاریخ کے اندر۔ اور محمد بن قاسم کو دیکھے جی، ہمارے ہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ پہلا جی پاکستانی ہے۔ چچ نامہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ سٹوری پہلے ایڈ کی گئی۔ سب سے پہلا جھوٹ تو یہاں پہ ہے ان کا۔ بعد میں یہ اپنی ویڈیو میں جو ہے یہ کہتے بھی ہیں کہ جی فتوح البلدان اور یہ دیگر کتابوں کے نام لیتے ہیں، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کتاب علامہ بلادری کی کتاب جو ہے فتوح البلدان کھول کے بھی نہیں دیکھی۔ 2ری صدی ہجری کی کتاب ہے، اور تاریخ طبری جو ہے ایک تاریخ کا بہت بڑا ماخذ ہے، اس سے بھی یہ اقدم ہے، یعنی اس سے بھی پرانی یہ کتاب ہے۔ علامہ بلادری کی جو پیدائش ہے وہ 208 ہجری کی ہے، اور ابن جریر طبری کی جو پیدائش ہے وہ 238 ہجری کی ہے، یعنی کہ ان سے 30 سال پہلے کے ہے۔ اور یہ عباسی خلفاء جو ہیں ان کے اتالیق بھی رہے ہیں، اور ان کے بڑے معتمد رہے ہیں، یعنی کہ عباسیوں کے کہنے پہ یہ تاریخ لکھی گئی ہے یا ان کے سامنے لکھی گئی ہے۔ اور عباسی جو ہیں وہ بنو امیہ کے مخالفین تھے، بنو امیہ سے انہوں نے حکومت چھینی تھی۔ اب انہی کا ایک مورخ جو ان کے کارنامے لکھ رہا ہے تو اس میں جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں، وہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اس فتوح البلدان کے اندر علامہ بلادری نے 9ویں باب میں فتح سندھ کے عنوان سے جو فتوح السندھ ہے، وہ پہلے سجستان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی فتوحات کا، پھر یہ سارا واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ لڑکی کی پکار والا واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ اس پہ جو ہے حجاج بن یوسف نے لشکر کشی کی تھی۔ تو یہ ان کا سب سے پہلا جھوٹ ہے، یہ جو اپنے ناظرین کو یہ سنا رہے ہیں کہ جی چاچ نامہ میں، اس کا چچ نامہ کا نام کہتے ہیں، چاچ نامہ میں یہ ذکر تھا۔ تو صریحاً جھوٹ آپ نے یہ پہلا نوٹ کر لینا کہ پہلا جھوٹ ان کا یہ تھا۔ پھر کہتے ہیں جی اس سے پہلے بھی ایکسپیڈیشن جو ہو چکی تھی، محمد بن قاسم سے پہلے جو ہے 2 ایکسپیڈیشنز ہوئی تھی، فیل ہو گئی تھی، ان کا کیا جواز ہے؟ تو انہوں نے دراصل تاریخ کو اچھے طریقے سے پڑھا نہیں ہے۔ فتوح البلدان میں لکھے وہ جو 2 مہم تھی، 2 ایکسپیڈیشنز تھی، وہ بھی حجاج بن یوسف نے اس لڑکی اور بحری قزاقوں والے واقعے کے بعد جو ہے روانہ کی تھی۔ پھر تیسرا یہ جھوٹ کیا بولتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جو ہے اس نے 7 سال تک جو ہے مکے کا محاصرہ کر کے رکھا، یہ بھی صریحاً جھوٹ ہے۔ یہ کوئی 1 سال کا واقعہ تھا، اور وہ بھی ان کے سیاسی مخالفین تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کے ساتھ ان کی امویین کی جو لڑائیاں چلتی رہتی تھی، ان کے ساتھ بھی صحابہ تھے۔ عبد الملک بن مروان کو کہہ رہے ہیں عبد المالک بن مروان، تو ان کے تلفظ کی تو یہ حالت ہے۔ اچھا، یہ دوسرا جھوٹ ہو گیا۔ تیسرا جھوٹ یہ بول رہے ہیں کہ جی حجاج بن یوسف نے جو ہے اللہ کے نبی کے خاندان کو کے افراد کو قتل کیا، تو یہ بھی صریحاً جھوٹ ہے۔ حجاج بن یوسف نے، اور تو کئی ان کے ذمہ جو ہے ظلم جور ہے، لیکن یہ کہیں پہ کسی مورخ نے یہ بات نہیں لکھی کہ اس نے بنو ہاشم کے کسی فرد کو قتل کیا ہو یا ان کے ساتھ سخت معاملہ کیا ہو۔
یہ بھی صریحاً جھوٹ ہے، آپ جھوٹ آپ نوٹ کرتے چلے جائیے ان کے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی جب سندھ فتح ہو گیا اور دیبل کے جو ہے کہ قلعہ سے راجہ داہر کی جو خواتین تھی ان میں سے 2 خواتین کو پکڑ کے بھیجا گیا خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کہا کہ یہ ان میں سے جو ایک ہے اس کو تو میں اپنے لیے رکھوں گا، تو اس عورت نے کہا کہ میں تو پہلے ہی 3 دن جو ہے محمد بن قاسم کے ساتھ سو چکی ہوں۔ تو اس پہ ولید بن عبد الملک بہت زیادہ اس نے کہا جی اس کو کھال میں سلوا کے نا میرے پاس لاؤ محمد بن قاسم کو، تو وہاں سے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ یہ بھی صریحاً جھوٹ ہے، آپ دیکھیں جھوٹ پہ جھوٹ یہ شخص بولتا رہا ہے، کیونکہ محمد بن قاسم کو جب لے جایا گیا تو اس وقت تک سلمان بن عبد الملک خلیفہ بن چکے تھے۔ سلمان بن عبد الملک کا عتاب سب پہ پڑا تھا، وہ جتنے بھی ولید بن عبد الملک کے مقرر کردہ تھے جو، اور ان کو سب کو اس نے یہی معاملہ کیا تھا۔ آپ ادھر چھوڑے موسیٰ بن نصیر جو ہیں، طارق بن دیاد جو ہیں، ان کو بھی اسی طرح کر کے دمشق بلایا گیا تھا۔ تو یہ رویہ صرف محمد بن قاسم کے ساتھ نہیں اپنایا گیا، وہ ایک سیاسی ان کا نقطہ نظر تھا، کیونکہ حجاج بن یوسف جو تھا اس نے سلمان بن عبد الملک کی ولی عہدی کے خلاف جو ہے رائے دی تھی، اس لیے سلمان اور اس کے اندر ٹسل تھی، اور حجاج بن یوسف کے جتنے عمال تھے ان کے کو برطرف کر دیا سلمان بن عبد الملک نے۔ تو یہ تو ہے اصل کہانی، لیکن اس شخص کو چونکہ بنیادی تاریخ کا بھی علم نہیں ہے، صرف پروپیگنڈا کرتا ہے، اسی پروپیگنڈے کی بنیاد پہ یہ جو ہے لبرلز کے ہاں ایک ہیرو مشہور ہوا ہے۔ اب یہ آپ نے جھوٹ نوٹ کرتے چلے جانے ہیں کتنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر اس نے کہانی گھڑی جی راجہ داہر کو ایک ہیرو کے طور پہ ظاہر کیا، کیا کہتے ہیں جی ادھر سے اللہ کے نبی کے خاندان کے بنو ہاشم کے لوگ جو ہے وہ پناہ طلب کرنے کے لیے راجہ داہر کے پاس آ گئے تھے، راجہ داہر نے تو ان کو پناہ دی تھی، پھر راجہ داہر نے پارسیوں کو پناہ دی تھی، راجہ داہر عدل و انصاف کرتا تھا اور یہ لوگ ظلم و جبر کرتے تھے، اس لیے وہ راجہ داہر پہ جو حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ صریحاً جھوٹ ہے، یہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس کا کوئی تاریخی حوالہ نہیں ہے، کہانیے پہ کہانیے گھڑ رہا ہے۔ ایک یہ روافض کا بیانیہ ہے، اس شخص کے متعلق میں نہیں جانتا، لیکن یہ جو سید ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ اسی قسم کا لبرل ہے جس طرح کے روافض جو ہیں لبرلزم کا لبادہ اوڑھ کے بھی سرگرم رہتے ہیں، اور جو محرم کے دنوں میں ان کا جو ہے لبادہ اترتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے اصل رافضی تھا لیکن لبادہ اس نے اوڑھا ہوا تھا۔ تو یہ جو ساری سٹوری بیان کر رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، جبکہ جو وہ مستند ہسٹری ہے اس پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے فتوح البلدان علامہ بلادری کی، اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، ابو الخیر مودودی نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو لوگ عربی پڑھ سکتے ہیں وہ عربی پڑھ سکتے ہیں۔ 9 باب ہے، اس کے اندر یہ ساری فتوحات کا ذکر ہے اور تفصیل سے ذکر ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے ان لبرلز کے، لبرل ہو اور جھوٹا نہ ہو الا ماشاءاللہ، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ پھیلاتے ہیں، دراصل مقصد یہ ہے کہ جھوٹ اتنا پھیل جائے کہ یہ ریاست کا بیانیہ بن جائے، اور اسلام کا جو بیانیہ ہے جو ریاست آن کرتی ہے، پاکستان کی ریاست وہ کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور اسی کو آن کرتی ہے، ریاست کا ایک مذہب ہے، یہ سیکولرزم کے تحت دراصل اس کو نگیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا پھیلایا جائے کہ یہ اسمبلیوں تک پہنچ جائے لوگوں کے، چونکہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، اور ان کے جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ جائیں، اور یہ سمجھنے لگ جائیں شاید ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ جہالات تھے، انہوں نے یوں ہی تاریخ اٹھا کے جو ہے ہمیں پڑھانا شروع کر دی، ہمیں جھوٹ پڑھانا شروع کر دیے، جبکہ یہ خود جھوٹے ہیں۔ جس شخص کو کسی قسم کا شبہ ابہام ہو وہ انشاءاللہ کمنٹس کر کے پوچھ سکتا ہے، ہم ان کے جھوٹ اب بھی ایکسپوز کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان کو ہمارے جیتے جی یہ کبھی بھی اس طرح کا بیانیہ ان کا کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ان کے جھوٹ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ جو کچھ لوگوں نے مطالعہ پاکستان میں درج کیا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا، دراصل یہ فیشن بن چکا ہے مطالعہ پاکستان کا نام لے کے جھوٹ بولنا، جھوٹ یہ دراصل خود بول رہے ہیں، اور پہلے بھی قیصر احمد راجہ نے ان کے جھوٹوں کو ایکسپوز کیا تھا، عافیہ صدیقی کے متعلق، اسامہ بن لادن کے متعلق، حماس کے متعلق، جو کچھ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، لیکن ڈھٹائی ہے، ڈھٹائی پہ ڈھٹائی کیا ہے کہ بڑے اعتبار سے بولتے چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے سامعین ہیں انہوں نے چونکہ نہ مطالعہ کرنا ہے نہ پڑھنا ہے، وہ بس کمنٹس میں واہ آپ نے زبردست ہسٹری بیان کر دی، آپ نے وہی جو ہندوؤں کا نیریٹو ہے اس کو لے کے راجہ داہر کو ایک جی قوم پرستوں کا ہیرو ہے یہ، پھر روافظ کا بھی ہیرو بن گیا۔
مسلمانوں کو کہا یہ بیرونی حملہ آور تھے اور بہت زیادہ یعنی کہ ظلم و جبر کرنے والے لوگ تھے، اور بیرونی حملہ آور کو چونکہ ہمارے ہاں فیسینیٹ کیا جاتا ہے اس لیے ان کو بھی اس طرح سے فیسینیٹ کیا گیا اور ان کو اپنا ہیرو بیان کیا گیا۔ اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق ایک روح کا تعلق ہے، اور اسلام کے ساتھ ہمارا جو پاکستانیوں کا تعلق ہے وہ اس طرح کا تعلق نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی بیرونی حملہ آور کہیں۔ وہ ہمارے جو ہے آباء و اجداد تھے اور انہوں نے ہمارے لیے ہدایت کی راہ کھولی، اور یہ ظلم و جبر جو یہاں پہ تھا بادشاہوں کا اس کو خاتمہ کیا۔ اب یہ جھوٹ بولتے رہیں، جو مرضی جھوٹ بولتے رہیں، انشاءاللہ ان کے جھوٹ کامیاب نہیں ہوں گے اور ہم ان کے جھوٹوں کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ آپ اس پلیٹ فارم کو جوائن کیجئے، انشاءاللہ مدلل جواب آپ کو دوں گا۔ آپ میرے ریفرنسز کا کراس چیک بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس سے سوال بھی کریں جا کے، اس کی جو ہے یوٹیوب ہے نیچے کمنٹس میں لکھیں کہ آپ نے یہ جو جھوٹ بولے ہیں ان کا آپ کے پاس کیا جواب ہے۔ تو انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں گے، لبرلز کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں اور ہمارے دست و بازو بنیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔